سود انسان دیتا ہے، سود کے لیے اپنی رقم لگاتا ہے، وما آتیتم من ربا لیربو، ربا کا ذکر یہاں فرمایا کہ ربا کہتے ہیں کہ بڑھنے والا مال، کہ انسان اپنا مال اس وجہ سے کسی کو دے رہا ہے کہ میرا مال اس کے پیسوں میں شامل ہوگا اور میرا مال بڑھتا رہے گا، اس وجہ سے اس نے اپنا مال دیا کسی کو، یہ سود میں شمار ہوگا، یہ اللہ کے ہاں بڑھنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بڑھتا رہے گا، دنیا میں تو اس نے 1 لاکھ پر 10,000 روپے اضافی لے لی ہے، دنیا میں 1 لاکھ دے کر 1.5 لاکھ لے لیے، اب بظاہر تو 50,000 اس کو زیادہ مل گئے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑھنے والا نہیں ہے، اس مال میں برکت نہیں ہے، اس مال میں بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس کو سود کہا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور سود اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اپنا مال، یعنی لین دین میں 2 طرفہ لین دین ہے، اس میں ایک طرف سے زیادہ مال حاصل کرنے کی جو ہے وہ شرط لگا لینا، یا زیادہ مال واپس ملے گا اس چیز کی شرط لگا لینا ایک طرف سے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے قرضہ لیا، بھائی مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیں، میں آپ کو اگلے مہینے واپس کر دوں گا۔ اب انسان نے شرط لگا دی کہ چلو میں 1 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہوں، آپ نے جب واپس کرنا ہے تو 1,10,000 روپے واپس کرنے ہیں۔ اب یہ 1,10,000 روپے کیوں لے رہے؟ یہ 10,000 روپے جو اضافی لے رہے ہیں یہ سود ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جنس برابر ہے، پیسوں کے بدلے میں آپ پیسے لے رہے ہیں، پیسوں کے بدلے میں اگر آپ نے پیسے لینے ہیں تو برابر سرابر لینے پڑیں گے۔ 1 لاکھ روپے دیے تو واپسی بھی آپ کو 1 لاکھ روپے ہی لینے پڑیں گے، بڑھا کر نہیں لے سکتے، ورنہ یہ 1 لاکھ روپے بھی آپ کے سود میں شامل ہو جائیں گے، یہ بھی سود کا حکم اس پر لاگو ہو جائے گا، آپ کے سارے پیسے اس 10,000 کی وجہ سے سود میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کسی کو پیسے دیے 1 لاکھ روپے کے بدلے میں 1 لاکھ روپے ہی آپ نے لینے، بڑھا کر لیے تو یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں اگر جنس دونوں طرف سے ایک نہیں ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے دیے اور اس سے کہا کہ یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی مجھے آپ نے دینی ہے اور یہ 1 لاکھ روپے کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے کی بات ہو گئی اور اس نے کہا کہ چلو گاڑی آپ لے رہے ہیں، میرا تو پروفٹ ہونا چاہیے، 10,000 روپے میرا بھی پروفٹ ہونا چاہیے، آپ 1 لاکھ روپے کی گاڑی لے رہے ہو، 10,000 تو میرا حق بنتا ہے، آپ خوشی سے اس کو 10,000 روپے دے دیں۔ اب وہ گاڑی 1 لاکھ روپے کی تھی، آپ نے 1,10,000 روپے لے کر جو ہے دے کر اس سے لی ہے، اب یہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے پیسوں کے بدلے میں پیسے نہیں لیے، پیسوں کے بدلے میں آپ نے گاڑی لی ہے، جنس ایک نہیں ہے۔ اب اس طرح اگر جنس ایک نہ ہو تو بڑھا کر آپ لے سکتے ہیں، آپ اپنا معاوضہ اپنا پروفٹ لے سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی نے پارٹنرشپ کی اور کہا کہ آپ میری طرف سے بھی 1 لاکھ روپے اپنے کاروبار میں لگا دیں اور آپ جو ہے ماہانہ مجھے 10,000 روپے دیں گے۔ اب یہ جو متعین کر لیے کہ آپ ماہانہ مجھے 10,000 روپے دیں گے، نفع نقصان کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے 10,000 روپے مجھے ہر مہینے دینے، اب یہ سود ہوگا کیونکہ آپ نے متعین کر لیا۔ کاروبار تو وہ ہوتا ہے جس میں نفع نقصان نکال کر اس کے بعد جو پروفٹ آتا ہے وہ دونوں آدمی، دونوں پارٹنر آپس میں تقسیم کریں، وہ 10,000 ہو، 12 ہو، 8 ہو، 7 ہو، جتنا پروفٹ آ جائے، جتنا بچ جائے وہ آدھا آدھا کر لیں، نفع نقصان کرایہ سب کچھ نکال کے۔ اگر آپ نے متعین کر دیا کہ نفع نقصان آپ کے ذمے، مجھے بس 10,000 روپے چاہیے ہر مہینے، یہ سود ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی اپنا مال کسی کو اس غرض سے دینا کہ وہ بڑھتا رہے گا، بڑھا کے مجھے واپس کرے گا، فرمایا کہ یہ مال اللہ کے ہاں جو ہے نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں یہ مال برکت والا نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا۔